باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بیان کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانپ اور مور کو جنت سے کیوں نکالا۔ ان دونوں نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکال دیا اور ان کو بدصورت بنا کر زمین پر نازل کر دیا؟ اور چھپکلی نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کو قتل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ ناظرین محترم، جنت میں گھومنے پھرنے اور کھانے پینے کو بہت کچھ تھا، لیکن جنت میں اکیلے اور تنہا ہونے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اداس رہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے بی بی حوا کو پیدا کیا، اور یوں حضرت آدم علیہ السلام بی بی حوا علیہ السلام کا ساتھ پا کر خوش ہو گئے، اور وہ دونوں جنت میں خوشی خوشی رہنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں سے ارشاد فرمایا کہ تم دونوں جنت میں جہاں چاہو کھاؤ پیو گھومو پھرو، لیکن خبردار اس درخت کے قریب مت جانا اور نہ ہی اس کا پھل کھانا، اور اگر تم نے ایسا کیا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ سانپ اور مور بھی اس وقت اب جنت میں رہتے تھے، اور وہ دونوں جنت سے باہر آیا جایا کرتے تھے۔ اس وقت سانپ کے پیر بھی تھے، اور سانپ کے منہ سے امرت بہتا تھا، اور بہت اچھی خوشبو آتی تھی، اور بہت اچھا دکھتا بھی تھا۔ اور مور آج جتنے خوبصورت دکھائی دیتے ہیں، وہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ خوبصورت ہوا کرتے تھے جب وہ جنت میں رہتے تھے، اور تب ان کے پاؤں بھی بہت خوبصورت ہوتے تھے۔ ایک دن جب وہ دونوں جنت کے باہر آئے تو ان کی ملاقات شیطان سے ہوئی۔ شیطان نے ان دونوں سے کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ جنت میں لے چلو، تو ان دونوں نے جواب میں کہا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے، اور اس بات کا کہ تمہیں ہم اپنے ساتھ جنت میں نہیں لے جا سکتے، اور اگر کسی نے دیکھ لیا تو ایسا بالکل نہیں ہو سکتا۔ شیطان نے انہیں اپنی دوستی کا واسطہ دیا کہ ہم جنت میں ساتھ رہتے تھے، مجھے بھی ساتھ میں لے چلو، لیکن وہ دونوں نہ مانے۔ شیطان نے ان کو دائمی زندگی کے خواب دکھائے، اور اس پر سانپ نے شیطان کو مشورہ دیا کہ تم میرے منہ میں بیٹھ جاؤ، میں تمہیں جنت میں لے جا کر اگل دوں گا، اور اس طرح تمہیں کوئی دیکھ نہیں سکے گا۔ ناظرین محترم، سانپ نے شیطان کو منہ میں بٹھا کر جنت میں لے جا کر اگل دیا۔ اس طرح شیطان دوبارہ جنت میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ شیطان نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام سے ملاقات کی، اور ان سے کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہیں جنت میں ابھی تک اس پھل کو کیوں نہیں کھانے دیا گیا؟ اس پر دونوں نے شیطان سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس درخت سے دور رہنے کا کہا ہے، اور اس کا پھل کھانے سے منع کیا ہے، اس لیے ہم نے ابھی تک اس کو نہیں کھایا، اور نہ ہی ہم کھائیں گے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سو گئے تو شیطان اما حوا علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں بہکانے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پھل کھانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں وہ پھل کھانے کے بعد تم نہ مرنے والے نہ بن جاؤ، اور بلکہ ہمیشہ جنت میں رہنے لگ جاؤ۔ حضرت بی بی حوا علیہ السلام نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس درخت کا پھل کھا لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سو کر اٹھ گئے تو بی بی حوا علیہ السلام نے انہیں بھی اس درخت کا پھل کھانے پر مجبور کیا، اور وہ پھل حضرت آدم علیہ السلام کو بھی کھلا دیا۔ جیسے ہی ان دونوں نے اس درخت کا پھل کھایا تو ان کے جنت کا لباس اتر گیا۔ تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں سے کہا کہ میں تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے اور اس کا پھل کھانے سے منع کیا تھا، لیکن تم دونوں نے میری بات نہ مان کر اس درخت کا پھل کھا کر اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ تبھی حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کو اپنی لغزش کا احساس ہوا، اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا، اور ان دونوں کو جنت سے نکال کر زمین پر نازل فرما دیا، اور فرمایا کہ زمین پر ایک خاص وقت تک تمہارا ٹھکانہ ہے، اور تم زمین پر ہی رہو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو جنت میں لے کر آنے پر مور کی خوبصورتی چھین لی، اور جن پیروں سے وہ شیطان کو جنت میں لے کر آیا تھا، یعنی انہیں بدصورت بنا دیا۔ اور جس سانپ نے شیطان کی مدد کا مشورہ دیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے منہ سے امرت کی خوشبو چھین کر سانپ کے منہ میں زہر اور اس کی خوشبو ڈال دی، سانپ کی ٹانگیں چھین کر، اور سانپ کو اس خوبصورت جنت سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا گیا۔ پیارے دوستوں، اور چھپکلی ایک رینگنے والا جاندار ہے جو ہمارے گھروں میں عموماً پایا جاتا ہے۔ چھپکلی کی دو اقسام ہوتی ہیں، ایک وہ جو بالکل زہریلی نہیں ہوتی، لیکن بعض ایسی زہریلی ہوتی ہیں کہ اگر وہ کسی انسان کو اپنی زبان لگا دیں تو وہ انسان مر سکتا ہے۔
چھپکلی ایک ایسی جاندار ہے جس کو دیکھ کر ہر ایک کو کرت محسوس ہوتی ہے، اور خاص کر خواتین کے لیے تو چھپکلی والے کمرے میں سونا بھی محال ہے۔ ناظرین محترم، تذکرہ اولیاء میں ہے کہ ایک شخص حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا کہ چھپکلی کو ماننا جائز ہے یا نہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چھپکلیوں کو مارا کرو، چھپکلیوں کے مارنے کا حکم دیا کیونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ پر پھونکے مارتی تھی۔ بحوالہ بخاری شریف حدیث نمبر 3359۔ پیارے دوستوں، چھپکلی واحد خلقت ہے۔ جب نمرود نے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا تو ہر جانور اس آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا تھا اور یہ خوش ہو کر اس آگ کو بھڑکا رہی تھی۔ تبھی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر لعنت بھیج دی اور اسی وجہ سے اس کو مارنا یا اپنے گھر سے بھگانا گناہ نہیں ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں ارشاد فرماتے ہوئے بتایا کہ اس زمین پر کچھ مخلوقات ایسی ہیں جو انسان سے ناخوش ہیں، اور انہوں نے شیطان سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ ہر انسان کو ہر طرح کا نقصان دیں گی، اور ان میں سے ایک چھپکلی اور اس کا خاندان ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے لاکھوں سال پہلے اس زمین پر چھپکلی کا خاندان کثیر تعداد میں بستا تھا، اور وہ دن بدن بہت زیادہ بڑا ہونے لگا اور یہاں تک کہ زمین کو دوزخ کی مثل بنا دیا۔ انہوں نے زمین پر اتنا ظلم کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر عذاب نازل کر دیا اور اس نسل کو ختم کر دیا، سوائے کچھ کے صرف وہ بچے جو بہت چھوٹے تھے، وہ زمینوں اور غاروں اور پانی میں چھپ گئے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا رہا تو وہ بغض اور حسد اپنے وجود میں بے انتہا رکھتے رہے، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ آ پہنچا تو شیطان نے اس خلقت کے وجود میں یہ بات ڈال دی کہ تمہاری نسل کو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ختم کر دیا گیا ہے۔ تبھی سے اس نسل کی مخلوقات انسان سے نفرت کرتی ہیں اور کوشش کرتی ہیں کہ انسان کو نقصان پہنچایا جائے۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی احادیث میں چھپکلی کو مارنے کا حکم ہے۔ ایک موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی کرلے، چھپکلی اور گرگٹ کو پہلی چوٹ میں مار ڈالے تو اس کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، جو دوسری چوٹ میں مارے اس سے تھوڑی سی کم، اور تیسری چوٹ پہ مارنے سے اس سے کم۔ بحوالہ صحیح مسلم شریف حدیث 2240۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمیں نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کی نافرمانی سے محفوظ رکھے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب، اور پلیز اپنا پیار کیا ہمیں اظہار کرنے کے لیے کمنٹ ضرور کریں۔ تھینک یو۔